السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشاعت القراءت یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد عثمان قاسمی۔ ناظرین کرام، اب کچھ باتیں زکوٰۃ کے تعلق سے کر لیتے ہیں۔ دین میں زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کا مقام کیا ہے؟ یہ ایک معلوم و معروف حقیقت ہے کہ شہادت، توحید و رسالت اور اقامت الصلاۃ کے بعد زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ قرآن مجید میں 70 سے زیادہ مقامات پر اقامت الصلاۃ اور ادائے زکوٰۃ کا ذکر اس طرح ساتھ ساتھ کیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں ان دونوں کا مقام اور درجہ قریب قریب ایک ہی ہے۔ اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بعض علاقوں کے ایسے لوگوں نے جو بظاہر اسلام قبول کر چکے تھے اور توحید و رسالت کا اقرار کرتے اور نمازیں پڑھتے تھے، زکوٰۃ سے انکار کیا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف جہاد کا اسی بنیاد پر فیصلہ کیا تھا کہ یہ نماز اور زکوٰۃ کے حکم تفریق کرتے ہیں، جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے انحراف اور ارتداد ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی مشہور روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جواب دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا، واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة، خدا کی قسم نماز اور زکوٰۃ کے درمیان جو لوگ تفریق کریں گے میں ضرور ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ پھر تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان کی اس نقطہ نظر کو قبول کر لیا اور اس پر سب کا اجماع ہو گیا۔ بہرحال قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور خطبات میں اقامت الصلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کا ذکر عموماً اس طرح ساتھ ساتھ کیا گیا ہے، جس سے مفہوم ہوتا ہے کہ ان دونوں کا درجہ قریب قریب ایک ہی ہے اور ان دونوں کے درمیان کوئی خاص رابطہ ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا عذاب، تاکہ ایک ڈر پیدا ہو اور پھر اللہ کے اس حکم کو ادا کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی پھر اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو وہ دولت قیامت کے دن اس آدمی کے سامنے ایسے زہریلے ناک کی شکل میں آئے گی جس کے انتہائی زہریلے پن سے اس کے سر کے بال جھڑ گئے ہوں گے اور اس کی آنکھوں کے اوپر 2 سفید نقطے ہوں۔ جس سانپ میں یہ 2 باتیں پائی جائیں وہ انتہائی زہریلا سمجھا جاتا ہے، پھر وہ سانپ اس زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے بخیل کے گلے میں توق بنا دیا جائے گا، یعنی اس کے گلے میں لپٹ جائے گا، پھر اس کی دونوں بانچھیں پکڑے گا اور کاٹے گا اور کہے گا کہ میں تیری دولت ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ یہ فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس مال و دولت میں جو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو دیا ہے، اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے کہ وہ مال و دولت ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ انجام کے لحاظ سے وہ ان کے لیے بدتر اور شر ہے۔ قیامت کے دن ان کے گلوں میں توق بنا کے ڈالی جائے گی۔ ناظرین کرام، زکوٰۃ ادا کرنے کی دنیاوی و اخروی بہت سارے فوائد ہیں، لہذا ہمیں اس فریضے کو ضرور ادا کرنا چاہیے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اکثر عبادات کے ثواب اور نتیجے کا وعدہ آخرت کی زندگی میں کیا گیا ہے۔ مثلا نماز سے جنت میں فلاں نعمت ملے گی، روزے داروں کو فلاں ثواب کا مستحق بنایا جائے گا،
وغیرہ وغیرہ، مگر زکوٰۃ اور صدقات کے لیے جہاں آخرت میں عظیم الشان اجر و ثواب کا ذکر ہے، وہیں دنیاوی نقد فائدے کو بھی بیان فرمایا گیا ہے، اور یہ فائدہ اتنا عظیم ہے کہ دنیا کی کسی دولت سے اس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، اور اس فائدے کے حصول کے لیے انسان بڑی سے بڑی قربانی دینے اور مالی نقصان برداشت کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ وہ فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ اور صدقہ ادا کرنے سے بلائیں اور مصیبتیں ٹلا دی جاتی ہیں۔ حدیث میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صدقہ جھٹ پٹ دیا کرو، اس لیے کہ مصیبت صدقے سے آگے نہیں بڑھتی، یعنی اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے مصیبت کو دفع فرماتے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث شریف میں وارد ہے کہ بے شک صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، یعنی سخت بیماری اور سنگین حالات سے بچانے میں مفید ہے۔ نیز ایک مرسل روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ ادا کر کے اپنے اموال کی مضبوط حفاظت کا انتظام کرو، اور صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کرو، اور دعا و گریہ زاری کے ذریعے آسمانوں کے طوفانوں کا مقابلہ کرو۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ صدقہ و خیرات میں دارین کا فائدہ ہے۔ یہ تو دنیا کا فائدہ ہے، مگر زکوٰۃ صدقے کے اخروی منافع بے شمار ہیں، اور اصل میں یہی منافع ہمارے پیش نظر رہنے چاہیے۔ نمبر 1 روپے کے بدلے میں 700 گنا اجر مقرر ہے، اور اخلاص وغیرہ کی وجہ سے اس میں زیادتی کا بھی وعدہ ہے، سورہ بقرہ۔ نمبر 2، زکوٰۃ و صدقہ میں خرچ گویا کہ اللہ تعالی کے ساتھ تجارت کرنا ہے، جس میں کسی نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، سورہ فاطر۔ نمبر 3، صدقہ قیامت کے دن ہمارے لیے حجت بنے گا، مسلم شریف۔ نمبر 4، زکوٰۃ صدقے کی ایک کھجور معمولی حصے کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کی اسی طرح پرورش فرماتا ہے جیسے انسان اپنی اونٹنی کے بچے کی پرورش کرتا ہے، تاکہ وہ چھوٹی سی کھجور اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑے پہاڑ کے برابر پہنچ جاتی ہے، مسلم شریف۔ نمبر 5، جو شخص زکوٰۃ و صدقات ادا کرنے والا ہوگا اس کو جنت کے خاص دروازے باب الصدقہ سے داخل کیا جائے گا، متفق علیہ۔ نمبر 6، 7 قسم کے حضرات میدان محشر میں عرش خداوندی کے سائے میں ہوگے، انہی میں سے ایک وہ شخص ہوگا جو اللہ کی راہ میں خفیہ خرچ کرتا ہوگا، اس طرح کے دانے ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، مسلم شریف۔ یہ صدقہ قیامت کے دن ہمارے لیے سائبان ہوگا، مشکات شریف۔ الغرض یہ چند ارشادات ہیں جن سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ زکوٰۃ صدقہ ہمارے لیے کتنی بڑی رحمت کی چیز ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے نصاب کا مالک بنا رکھا ہے اس کے ساتھ کتنے فضل عظیم کا معاملہ فرمایا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم زکوٰۃ ادا کرتے وقت اور صدقہ دیتے وقت اپنے دل میں تنگی محسوس کریں اور اسے جبری ٹیکس تصور کریں تو اس سے بڑی کسی حماقت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری اولین کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر ہم زکوٰۃ ادا کرنے کے اہل ہیں تو پہلی فرصت میں اپنے فریضے سے سبکدوش ہو جائیں اور اس فرض کی انجام دہی میں قطعاً تغافل اور ٹال مٹول سے کام نہ لیں۔ اب زکوٰۃ کتنے مال پر ہوتی ہے، اس کی ترتیب کیا ہوگی اور کون کون سے مال کے اندر ہوتی ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر وہ ساری چیزیں بھی لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ فی الحال مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔